السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث، واو اور من سے، حیث جہاں سے، حیث جہاں، من سے واو اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں۔ یہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا۔ اصل میں یہ آیتیں پھر بار بار آ رہی ہیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں مومنوں کو فرمایا، ایک آیت میں پیارے نبی کو حکم دیا، اس طرح یہ دوبارہ اور اس کی تاکید کے لیے یہ رپیٹ ہو رہی ہیں آیتیں، تو یہ سارے لفظ اور آیتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں سمت کو، طرف، ڈائریکشن، المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُ لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً حق ہے، مِن ربک تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، غافل، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ یہ بالکل ہو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے یہ آیت۔ وَمِنْ حَیثُ اور جہاں سے، آیت نمبر 150۔ خرجتا آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں بھی، ما جو کچھ، وحیث ما اور جہاں کہیں بھی، تم ہوا کرو، فولو پس سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لعلہ اس لیے کہ نہ، لام کے لیے اور لا کے معنی نہیں، اس لیے کہ نہ، لعلہ یکونا ہو جاؤ، للناس ہو لوگوں کے پاس، اس لیے کہ نہ رہے لوگوں کے پاس، علیکم حجتن تمہارے اوپر کوئی حجت، حجت عربی میں ثبوت کو کہتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی ثبوت، کوئی حجت نہ، کوئی دلیل نہ ہو، الا الذین ظلموا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان سے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ فلا بس نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، وخشونی اور تم ڈرو مجھ سے۔ یہ جو تخشون اور وخشونی ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ خشیت، خشیت الہی ہم بولتے ہیں، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف۔ والے اتما اور تاکہ میں پوری کروں، اتما تمام کروں، پورا کروں، نعمتی اپنا انعام، اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
یہ دو آیتیں آج کا سبق تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، اس میں بار بار الفاظ اور آیات کو ریپیٹ کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو اس کی اہمیت بتانا ہے، کیونکہ اس دور کے یہودی اور عیسائی اس کو کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہے تھے اور کوئی حربہ باقی نہیں چھوڑ رہے تھے کہ مسلمانوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو کیا جائے کہ یہ کیسا دین ہے کہ کبھی اپنا خانہ کعبہ بیت المقدس کو مانتے ہیں اور کبھی انہوں بدل لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کو رپیٹ فرمایا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ ایک حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اگلی آیت میں وہی الفاظ آئے یہ مسلمانوں کو ہے، پھر وہی الفاظ آئے یہ سفر کے لیے ہے، یا پھر وہ لوگ جو مکہ المکرمہ سے باہر رہتے ہیں، پورے سعودی عرب میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے منہ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو جب تم نماز پڑھتے۔ اس زور کا، اس سٹریس کا، اس ریپیٹ کا اتنا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں، حالانکہ ان میں بڑا اختلاف ہے، شادی میں اختلاف، مرنے میں اختلاف، زندگی گزارنے میں اختلاف، یعنی دنیا کا پورے دین میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں کی جماعتوں میں اور گروہوں میں، لیکن خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں یہ سارے متفق ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خواہ وہ کوئی ہوں، وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اپنا منہ خانہ کعبہ کو کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے نماز میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ مانتا ہے کہ نماز ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ پاک کے اس سٹریس دینے پر ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں میں قبلے میں اختلاف نہیں رہا، حالانکہ جب آپ 16-17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، پھر یہ قبلہ تبدیل ہوا، تو اس میں اختلاف کی بڑی گنجائش تھی، لیکن نہیں کیا مسلمانوں نے اختلاف۔ اور ان آیات کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ جب اللہ سے ڈریں گے تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور واقعی وہ اللہ سے ڈرتا ہو، تو وہ اکیلا ہو، وہ محفل میں ہو، وہ رونق میں ہو، وہ بالکل اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو وہ غلط کام نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب جو ہے یہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے پکڑنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ لیکن یہ اللہ سے ڈرنے والے کا معاملہ ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو کبھی کسی نے بند کمرے میں باتھ میں جا کر جب وہ نہا رہا ہو، جب اس کو شدید پیاس لگی ہو اور اپنے باتھ میں وضو کر رہا ہو، پانی منہ میں ڈال کے کلی کر رہا ہو، تو کلی میں جب کلی آپ کرتے ہیں تو پانی منہ میں ہوتا ہے، پیٹ میں جانے کے لیے 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی کسی نے وضو کرتے ہوئے پانی آگے نہیں گزارا روزے کے دوران کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیسے بھلا؟ انہیں پتہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کاش مسلمانوں میں 24 گھنٹے کی زندگی اس طرح کی ہو جائے کہ وہ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ ہم کوئی جرم کریں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بھئی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ ایک یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ جو ہوگا اللہ سے ڈرنے کا، انسان پھر بندوں سے انسان نہیں ڈرتا، انسان کو خوف نہیں آتا، نہ کسی بادشاہ سے، نہ کسی بڑے سے، نہ کسی ظالم سے، چونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ چاہے گا تو مجھے بچا لے گا، چاہے گا تو میں نہیں بچ سکوں گا۔ تو وہ اللہ سے ڈرنے والے بندے کو
غیر اللہ کا خوف نہیں رہتا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ کبھی پتھروں سے ڈرتے ہیں کہ اس پتھر کے قریب نہ جاؤ، کبھی وہ درختوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ مقدس درخت ہے، اس کی شاخ جس نے توڑ لی وہ مارا جائے گا۔ یعنی ایسی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے جو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ درخت اور پتھر نے انسان کا کیا کرنا ہے؟ نہ نفع دینا ہے نہ نقصان دینا ہے، لیکن اللہ سے نہ ڈرنے والے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے پھرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں نہ جنات سے ڈرتے ہیں نہ کسی اور کوئی اور خوف ان پر طاری ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے سے ڈرنے والا بنائے اور دین میں پورے کا پورا داخل فرمائے، اور ہماری زندگی میں اور آخرت میں دونوں زندگیوں میں اللہ ہمیں کامیاب کرے، اور ہمیں وہ کام کریں دنیا میں جو اللہ چاہتا ہے، اور تاکہ ہم آخرت میں اپنی مرضی کی جنت لے سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی لائن سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔